دوستو، ترکی کے کچھ زائرین جب خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک عاشق رسول کے احوال کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے ہم لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر ہم نے ایک ایسے زائر کو دیکھا جسے دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا کہ دیکھا 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہیں سے ایک شخص باہر آیا، پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کے ہاتھ ایسے جکڑ لیے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ بس اسے دعا کرنے کی اجازت دے دو۔ میری بات سنو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں نے کسی کی کوئی چوری نہیں کی۔ پھر اسی بات پر وہ چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ میں نے اسے کئی بار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانیہ کا نوجوان تھا اور اس کی عمر 35 یا 36 کے درمیان کی تھی۔ سنہری بال اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کا کوئی جرم تو نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے کہا، ارے او ٹرکی، تو پیچھے رہ، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، لیکن اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر چھپ جاتا ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ تم اب اس کے ساتھ کیا کرو گے جو 6 سال سے تم اس کے پیچھے ہو؟ پولیس والوں نے کہا کہ اب ہم اسے پکڑ کر سیدھا جہاز پر بٹھا دیں گے اور اسے واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پولیس والوں نے اسے ویسے ہی پکڑے رکھا۔ نوجوان نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات عرض کر لینے دو۔ نوجوان نے اپنا منہ روضہ ازہر اور گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے اسے کہا، چل کہہ جو تجھے کہنا ہے۔ نوجوان نے قبلہ خضر کی طرف دیکھا اور اس نے جو کچھ عربی میں کہا مجھے اس کی پوری سمجھ ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ اور اپنی دکان کو بند کر کے اپنا گھر بار آپ کے لیے چھوڑ کر نہیں آیا؟ اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ اور اب دیکھ لیجئے کہ یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرماتے آپ؟ ایسے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارا اور کہا، اٹھ اوے فراڈیے، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے بھی پولیس والوں سے کہا کہ یہ نہیں بھاگنے لگا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ حمامات سے بھاگ کر پانی لائیے اور اس کے چہرے پر ڈالیے، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہ دکھائی۔ ایک پولیس والے نے باقیوں سے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ میں مر تو نہیں گیا؟ دوسرے پولیس والے نے کہا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فون کیا۔ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس ادھر آ گئی۔ انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی، نبض چیک کی اور اس نے کہا، اسے مرے ہوئے تو 15 منٹ اور اس سے زیادہ کا ٹائم بیت گیا ہے، تقریباً 16 منٹ ہو چکے۔ پولیس والے جیسے مجرم بن کے نیچے بیٹھے، وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ وہ بھی رونے لگ گئے۔ ان میں سے ایک تو اپنے 2 زانوؤں پر ہاتھ مارنے لگا، کہتا تھا، ہائے میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے جانے لگے۔ غسل کے وقت میں وہاں پر موجود تھا اور ساتھ ساتھ رہا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو، لیکن جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔
میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حب محمدی میں اسے اپنے پاس بلا لیا اور وہ سرکار سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کے، جو کہ ایک ترکی شخص تھا، اس کے تو ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ اسے تو اندازہ ہو گیا کہ سرکار کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ سودا لے کر آؤ۔ وہ لڑکا جب سودا لینے کے لیے بازار جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑ گئی۔ جہاں پر سرکار بیٹھے تھے وہ بھی وہاں بیٹھا رہ گیا۔ اب اسے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کدھر ہے۔ مغرب ہو گئی لیکن لڑکا ابھی تک نہیں آیا۔ خیر، لڑکا جو ہے وہ جب گھر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ باپ نے کہا تجھے میں نے سودا لینے بھیجا نا، تو کدھر گیا؟ اس نے کہا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہتا ہے کیا پاگل آدمی ہے تو؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تیرے پاس ہے نہیں اور تو کہتا ہے کہ سودا خرید لیا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ باپ کو لگا کہ شاید بیٹا جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو۔ خیر، اب کچھ دن گزرے کہ بیٹا بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری ہو گئی، کروٹ لینا تک مشکل ہو گئی اور قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بڑا پریشان تھا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا۔ اب بیٹے نے کہا کہ اگر میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہو تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ وہ فوری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر حاضر ہو گیا اور وہ یہودی کہنے لگا سرکار، میں تو آپ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن میرا بیٹا ہے، وہ آپ کا بہت بڑا عاشق ہے، مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر جا پہنچے جہاں پر وہ بچہ موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ سرکار نے جیسے ہی اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اس کی آنکھیں کھل گئیں، گویا زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا ہے۔ اس لڑکے نے اپنے مرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے کلمہ حق پڑھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے کے اندر اتنے زیادہ فرشتے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، فرشتے وہاں پر پہنچے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدم اٹھا کر چلنا پڑا۔ اللہ اکبر۔